بعض لوگ علاج نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ اب آ گئی ہے، اب یہ تو زندگی میں ساتھ ہی چلے گی، اس لیے علاج کی ضرورت نہیں، جبکہ علاج کرانا اور علاج کے لیے بھاگ دوڑ کرنا یہ بھی مسنون ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ ایک انصاری صحابی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، بیمار پرسی کے لیے، جو زخمی ہو گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو فلاں کے طبیب کو بلا کر اسے دکھاؤ۔ لوگوں نے اسے بلایا تو وہ آیا۔ لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا علاج اسے کچھ فائدہ دے سکتا ہے؟ یعنی اس کو اتنے زخم آئے ہوئے ہیں، کوئی فائدہ ہے علاج کرانے کا؟ کیونکہ سب سے پہلا وسوسہ شیطان کیا ڈالتا ہے کہ تم ٹھیک نہیں ہونے کے، اور اس طرح وہ سائیکولوجیکل افیکٹ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہمت ہی نہیں کرتا کہ وہ پازیٹیو سوچ سوچے اور وہ اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ نے زمین میں کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی شفا نہ رکھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں نہ پتا ہو، لیکن شفا موجود ہے اور علاج کرانے کا بھی حکم۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جب بیماری کو پیدا کیا تو اس کا علاج بھی پیدا کیا، اس لیے علاج کیا کرو۔ یعنی بیماری بھی اللہ کے اذن سے آتی ہے اور شفا بھی اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، دونوں چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف سے۔ لہذا ہمیں اگر اللہ کے اذن سے بیماری آئی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا کو دعوت دینی چاہیے کہ اللہ تو مجھے شفا دے، دعا بھی کرے اور دوا بھی کرے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، علاج کیا کرو، علاج کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں رکھی جس کا علاج نہ رکھا ہو سوائے موت اور بڑھاپے کے۔ یعنی بڑھاپے کے بعد انسان جوان نہیں ہو سکتا، وہ پہلے والی طاقت نہیں آ سکتی، اور موت تو موت ہے، وہ تو آنی ہی ہے، چاہے کوئی صحت مند ہو یا بیمار ہو۔